پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان جماعت و دعویٰ کے حمایت یافتہ امیدوار کو انتخابی نشان جاری کرنے پر سینٹ کمیٹی کی تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ حافظ سعید اور ایسے عناصر پاکستان کے لیے بوجھ ہیں، وزیر خارجہ خواجہ آصف کا بیان۔ یہ بیان پاکستان کی قومی پالیسی میں تبدیلی کا مظہر ہے، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ خطے کے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع کو بھی پاکستان آنا چاہیے تھا، پاکستانی سینیٹر کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اسحاق ڈار پر احتساب عدالت سے فرد جرم عائد، حزب مخالف کی بڑی جماعت کا وزیر خزانہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ اور جنوبی ایشیا سے خبر کہ کابل ایئرپورٹ پر ایک راکٹ حملہ ہوا ہے جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب امریکی وزیر دفاع جم میٹس افغانستان کے دورے پر پہنچے تھے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں وسطی یوکرین میں فوجی اسلحے کے ایک ڈیپو میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں جن میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ اور ایسے میں جب جوہری پروگرام پر شمالی کوریا کے ساتھ تناؤ بڑھ رہا ہے، امریکہ نے شمالی کوریا کے 8 بینکوں اور بینکوں کے 26 منتظمین پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن رواں ہفتے چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ دورے چین پر چینی حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اور سعودی عرب کی حکومت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے رہی ہے۔ تھائی لینڈ کی وزیر اعظم ینگلک شناوت کو ان کی غیر موجودگی میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور امریکہ میں ریپبلکنز اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منگل کے روز صحت عامہ کے بل پر ایک مرتبہ پھر دھچکا لگا ہے، جب سینٹ میں ریپبلکنز نے اوباما کیئر نامی پروگرام کو تبدیل کرنے کے اپنے تازہ ترین منصوبے پر رائے شماری ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سینٹ نے لاہور میں ہونے والے ایک حلقے کے انتخاب میں کالعدم جماعت الدعوہ کے امیدوار کو انتخابی نشان اور انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے لاہور میں رواں ماہ ہونے والے ضمنی انتخاب میں جماعت و دعویٰ کے حمایت یافتہ امیدوار کو الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی نشان جاری کرنے پر تشویش اور ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ جماعت و دعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ رواں سال اگست میں جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن تاحال اس جماعت کا الیکشن کمیشن میں اندراج نہیں کیا گیا ہے۔ جماعت و دعویٰ نے رواں ماہ لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 120 میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں یعقوب شیخ کو اپنے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا تھا۔ یعقوب شیخ نے یہ انتخاب تو آزاد امیدوار کے طور پر لڑا، لیکن ان کے انتخابی بینرز اور پوسٹروں پر جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی تصویریں نمایاں تھیں۔ سینٹ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کی چیئرپرسن شہری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے اس بارے میں وضاحت طلب کی ہے، لیکن ایسے امیدوار کو انتخاب میں حصہ لینے کے لیے انتخابی نشان کیسے جاری ہوا؟ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اور ان کے بقول کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں بھی الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کو بلایا گیا ہے۔ گرے ایریا میں ہم ان قسم کی باتوں کو نہیں ڈال سکتے، اور ہم نے اگلی میٹنگ میں انہیں مدعو کیا ہے کہ ذرا اس کی ایکسپلینیشن لائیں، اور اگر اس طرح کے قوانین میں گیپس ہیں تو پھر ان کو پور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر یہ پالیسی ہے تو ہمیں بتایا جائے، نئی پالیسی ہے تو بتایا جائے، تو طلب تو ان کو پھر کیا ہے اس حوالے سے۔
شہری رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مسلح تنظیموں کا وجود ایک مسئلہ ہے اور الیکشن کمیشن کو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت سے وسائل مانگنے چاہیے۔ یہ جو معاشرے میں انتہا پسندی کا اور اصل مسلح تنظیموں جو حکومت کی اور ریاست کی رٹ کو مانتے نہیں ہیں، ساتھ کو مانتے نہیں ہیں، پھر یہ اس طرح بڑھتی چلی جائیں گی اور لوگوں پر بھی اور عوام پر بھی اور عوام کے آسیب پر بھی دباؤ ڈالتی رہیں گی، تو یہ ہمیں نوٹس تو لینا پڑے گا ان چیزوں کا۔ واضح رہے کہ جماعت الدعوہ کی غیر اندراج شدہ سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار یعقوب شیخ نے 5800 سے زائد ووٹ لیے تھے اور وہ اس حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں چوتھے نمبر پر رہے تھے۔ ملی مسلم لیگ کے قیام کی کوشش کو جماعت الدعوہ کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا عمل تصور کیا جا رہا ہے، لیکن بعض حلقوں کی طرف سے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ لشکر طیبہ اور اس کے رہنما حافظ سعید پاکستان اور جنوبی ایشیا پر ایک ناگوار بوجھ ہیں اور ہم ان سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے نیو یارک میں یہ بات کہی۔ ان کی اس تقریر پر مبنی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ لشکر طیبہ، حافظ سعید اور حقانی نیٹ ورک پاکستان کے لیے بوجھ ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان سے جان چھڑوانے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہوگا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ بات ایشیا سوسائٹی نیو یارک میں منگل کو ایک تقریب سے خطاب کے بعد تقریب کے میزبان امریکہ کے سینئر صحافی اسٹیو کول کے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا، اور وہ اس بات سے بھی متفق ہیں کہ ابھی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایسے افراد موجود ہیں جو کسی بھی بحران کی صورت میں پاکستان اور خطے کے لیے ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liabilities further. انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان حقانیوں، حافظ سعید اور لشکر طیبہ کی مدد کر رہا ہے، تو ہم انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک بوجھ ہیں، لیکن ان کے بقول ان سے جان چھڑوانے کے لیے انہیں وقت چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس ان سے جان چھڑوانے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ خواجہ آصف نے حافظ سعید کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ اس وقت نظر بند ہیں۔ سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف کا تازہ بیان پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے دیے گئے بیانات کا تسلسل ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے حال ہی میں ایسے بیانات سامنے آئے کہ پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ طلعت مسعود نے کہا کہ خواجہ آصف کا بیان پاکستان کی قومی پالیسی میں تبدیلی کا بھی مظہر ہے۔ میرے خیال میں تبدیلی تو ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کو بھی اور خاص طور سے انڈیا پر دباؤ ڈال کر اس کو بھی اپنی پالیسیز میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ پالیسیز جو ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان تبدیل کر سکے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب حالیہ ہفتوں میں امریکہ اور بھارت سمیت بعض ملکوں کی طرف سے پاکستان میں حقانی نیٹ ورک سمیت بعض شدت پسند عناصر کی موجودگی کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ شدت پسند گروپ دیگر ملکوں کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز بھارتی افواج نے کنٹرول لائن پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ایک شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے۔ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی کشمیر میں ایک شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کوٹلی کے ڈپٹی کمشنر راجہ ارشد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارتی فوج نے بدھ کی صبح حد بندی لائن پار سے نکیال سیکٹر کے سرحدی دیہات بالا کوٹ اور داتوڑ پر گولہ باری کی، اور ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرنے سے
ایک شہری کی موت واقع ہو گئی جبکہ 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ گولہ باری کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ بدھ کے روز ہی ضلع حویلی کے نیزا پیر سیکٹر میں بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس سے علاقے میں خوف و راز پھیل گیا، جبکہ کئی گولے سرحدی دیہاتوں میں واقع سکولوں کے قریب گرنے کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بدھ کے روز وادی نیلم میں سینکڑوں افراد نے 5 مقامی افراد کی مبینہ گمشدگی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور وادی نیلم کو مظفر آباد سے ملانے والی سڑک بلاک کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 2003 میں کنٹرول لائن پر فائر بندی کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشمیر میں جنگ بندی لائن پر آئے روز گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور دونوں ملک فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس افغانستان کے دورے پر ہیں، جہاں وہ نئی حکمت عملی کے تحت لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میٹس کی آمد کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کابل ایئرپورٹ پر ایک راکٹ حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس آج بدھ کے روز افغانستان میں ہیں، جہاں وہ اس جنوبی ایشیائی ملک کے لیے حمایت جاری رکھنے کے امریکی عہد کی یقین دہانی کرا رہے ہیں اور امریکہ کی قیادت میں وہاں ہونے والی جنگ کے تناظر میں نظر ثانی شدہ منصوبے کا انکشاف کر رہے ہیں۔ میٹس نے افغان صدر اشرف غنی اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ممالک ایک فطری متبادل حکمت عملی پر مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ افغان یونٹوں کو مشیر فراہم کرنے اور نیٹو کی امداد مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید امریکی فوجی بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اتحادیوں کی مزید امداد کے ساتھ ساتھ ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم اس لڑائی کو چھوڑ نہیں رہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یقینی پن کی جگہ غیر یقینی پن کے عوامل کو شامل نہ ہونے دیا جائے۔ جم میٹس کابل آنے سے قبل نئی دلی گئے تھے۔ امریکہ افغانستان منصوبہ علاقائی سطح پر ایک بڑے رول کا متقاضی ہے جس میں بھارت شامل ہے اور جس کا مقصد طالبان باغیوں کے ساتھ تعطل کو ختم کرنا ہے۔ جم میٹس کی کابل آمد کے چند گھنٹے بعد کابل ایئرپورٹ پر ایک راکٹ حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹالٹنبرگ بھی کابل میں ہیں اور انہوں نے افغانستان کے ساتھ نیٹو کی وابستگی کی پھر سے توثیق کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے بارے میں اپنی انتظامیہ کی منصوبہ بندی کا اعلان گزشتہ ماہ کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کے جنوبی ایشیائی دورے کا آغاز بھارت کے دارالحکومت نئی دلی سے ہوا، جہاں انہوں نے افغانستان کے لیے بھارت کی قابل قدر امداد کی ستائش کی اور افغانستان کی جمہوریت، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کی مزید کوشش کا خیر مقدم کیا۔ بھارت کی وزیر دفاع نرملا سیتھا رام نے کابل کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کا وعدہ کیا، اگرچہ انہوں نے افغانستان میں بھارتی فوجی بھیجنے کے امکان کو خارج کر دیا۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی کا ایک اور کلیدی حصہ پاکستان پر دباؤ بڑھانا ہے کہ وہ افغان عسکریت پسند گروپوں کے لیے مبینہ حمایت اور اعانت کو ختم کرے۔ میٹس نے رپورٹروں کو بتایا کہ پاکستان نے دوبارہ حال ہی میں یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے برسرے پیکار ہے، اس لیے ان کے خیال میں پاکستان کے لیے امریکہ اور بھارت کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی ایک مشترکہ مقصد سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ سینٹ میں دفاعی پیداوار کمیٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے امریکہ اور بھارت کے امریکی وزیر دفاع کے دورے کے بارے میں ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ ان سے انٹرویو کیا ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس بھارت کا دورہ کرنے کے بعد بدھ کو افغانستان پہنچے، تاہم اس دوران انہوں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے اور عالمی امن کی کوششوں کے لیے امریکی وزیر دفاع کو پاکستان بھی آنا چاہیے تھا۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ جتنا بڑا ملک ہے، اس کی اتنی بڑی پالیسی ہوگی بصیرت پہ مبنی اور سیاسی فہم و فراست کے ساتھ
تاکہ امن آئے. ہم تو ہر ملک کے ساتھ انکلوڈنگ اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ سب سے دوستی, اور انہوں نے ہائی لائٹ کیا اسپیشلی سپر پاورز اینڈ نیبرز میں انڈیا بھی آتا ہے, افغانستان بھی آتا ہے, ایران بھی آتا ہے, چین بھی آتا ہے, سب کے ساتھ ہم کے. تو ہمارا تو مشن وہی ہے, آپ کو فیس کرنا چاہیے. اور یہاں آئیں, وہ قبرستان دیکھیں جس میں 70,000 لوگ وار آن ٹیرر کے اوپر شہید ہوئے اور وہ دفن ہیں. تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی ساؤتھ ایشیا کی پالیسی کو. سینیٹر عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امریکہ سے رابطوں کو ترک نہ کرے. پاکستان کا تو امریکہ سے بھی زیادہ رول ہے اس بات پہ کہ ہم کبھی بھی تنہائی کا شکار نہ ہوں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, ابھی ہمارے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی گئے, وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کی. یعنی امریکہ کی ساؤتھ ایشیا کی اس پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے بعد جہاں انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا, آرڈینریلی تو ہماری پارلیمنٹ کہہ رہی تھی کہ ابھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ابھی ہولڈ کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ نہیں مل رہا تو وائس پریزیڈنٹ سے ملنے کی ضرورت. لیکن حکومت نے یہ موضوع سمجھا کہ نو, کانٹیکٹس رہنے چاہیے, اور ہماری ایمبیسی بھی وہاں کام کر رہی ہے, ہم یہاں بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ فیلئر ہوگا ہماری ڈپلومیسی کا کہ اگر ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ, ہم آگے آ کے اپنے جو مس ٹرسٹ ہے اس کو برج کرنا چاہتے ہیں, اور کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. دیکھیں, بھارت کا کردار بڑھانے کے لیے افغانستان کی سچویشن میں اور پاکستان کو اگنور کر کے آپ امن کی طرف نہیں جائیں گے, آپ ٹینشن اور پرابلمز کی طرف جائیں گے. یہ بالکل اس کا حل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا یہ رائٹ ضرور ہے وہ اپنی معاشی ترقی کے لیے کام کرے, ان سے ان ٹچ ہو, ان کی مدد کرے, لیکن پاکستان پیوٹل کنٹری ہے جس کے پاس 3.5 ملین افغان ریفیوجیز بیٹھے ہیں, جس کا بارڈر ملتا ہے, جو ان مینڈ ہے افغانستان کی طرف سے. 600 کلومیٹر کا بارڈر ساؤتھ میں افغانستان کا, ٹوٹل ایک پوسٹ بھی نہیں ہے افغانیوں کی, پاکستان کی وہاں ہے, اس کو مینج کرنے کی بات ہے. یہ تھے پاکستانی سینیٹر عبدالقیوم. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.